تو کل سے مریم بی بی اور عاشق تارڑ صاحب سارے میڈیا پہ شروع ہیں، سپریم کورٹ یہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئین کے ساتھ ہیں۔ 90 دن کا الیکشن کے لیے بات ہوئی تو ایک ٹرک سامنے ججز گیٹ کے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہیں بینچ کے خلاف نعرے لگائے، کیا تھا؟ آئین نہیں کہتا کہ 90 دن کے الیکشن کریں، ابھی بھی ہماری وہی ڈیمانڈ ہے۔ اور دیکھنا کہ پھر وہ کیا کریں کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک بلے کا نشان ہے بیلٹ پیپر پر وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے، عوام کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اور ہمارا جو خان صاحب کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ بات خان صاحب کی نہیں ہے، بات ہے رول آف لا کی، بات ہے آئین کی بالادستی کی۔ ہم جو چلے تھے، ہم وکلاء جب میڈیا ہم چلتے ہیں، ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہم خان کی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ اور خان اپنے ویژن میں ایک بات بڑی اچھی کرتا ہے، اس کا جو پورا مینڈیٹ ہے نا، جو اس کا نظریہ ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ پہ ہے۔ جب آپ ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ لیتے ہیں تو ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی بھی ہوگی اور قانون کی حکمرانی بھی ہوگی، تب جو وزڈم جو ہے وہ نظریہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے یورپ میں دیکھا ہے فلاحی ریاست کا کنسیپٹ، ریاست مدینہ رسول حضرت عمر فاروق کا فلاحی ریاست کا کنسیپٹ تھا، تمام جو نظام تھا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ کیا ہماری عدلیہ، ہم عدلیہ کے بارے میں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے جا کے کسی کیس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم نے کسی ججز کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی سپریم کے اوپر چڑھائی کر کے کوئی ججز کی نیم پلیٹیں نہیں توڑی یا ججز پہ حملہ نہیں کیا، لیکن آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہم لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس ملک کے لیے یہ حصہ ڈالنا ہے۔ باقی عدالتیں جو کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ کل جس طرح امریکن سفیر کا کام تھا کہ الیکشن کمشنر کو مل کے پاکستان کے معاملات کے الیکشن کے ڈسکس کرتا، اب تو آپ کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کی کیا سازش تھی، کیا انٹرفیئرنس تھی، کدھر ملک جا رہا تھا کہ ایک پرائم منسٹر روس سے معاہدہ کرنے جا رہا تھا، کہنے کے باوجود پوری سیکورٹی کونسل میں فیصلے ہوئے، آپ کے آئل کا معاہدہ ہو رہا تھا، آپ کے اچھے معاہدے ہو رہے تھے، لیکن ان کو ریفیوز کیا گیا اور ملک کو پھر اسی غربت میں دھکیل دیا گیا۔ ایک جنگ ہے، وہ ہے ان لوگوں کے خلاف جو ایک خاندان، سرمایہ دار اور فیوڈل راج جو بیٹھا ہے، ان کے خلاف یہ جنگ ہے، لیکن وہ پاکستان کی جنگ ہمیں اور آپ کو نہیں لڑنے دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر جہاں سے نکل گیا تو ہم فارغ ہو جائیں گے، وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جنگ انشاءاللہ پاکستان کی عوام جیتے گی۔ بہت شکریہ۔ آج کیونکہ آج ہائی کورٹ نے توشہ خانہ اپیلز جو ہیں وہ 11:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 11:30 بجے عدالت نے ٹائم رکھ دیا، اور آج فرائیڈے ہے، کورٹ کا ٹائم بھی 1 بجے تک ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ کی جنگ لڑے تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن مینڈیٹ آزاد عدلیہ آزاد فیصلے دے۔ اس جنگ میں میڈیا بھی اور ہم سارے لوگ شریک تھے، اور ہماری جو انصاف کی پارٹی ہے اس کا بھی یہی تسلسل تھا کہ انصاف پہ فیصلے ہوں۔ سپریم کورٹ نے ہمارے ریمانڈ آرڈر میں ایک کویسچن کو سنا، آپ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کتنی دفعہ ریمانڈ کیا ہائی کورٹ نے جورسڈکشن کے پوائنٹ کو، جورسڈکشن کا پوائنٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ٹرائل ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو جورسڈکشن کا پوائنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتھورائزیشن اور جورسڈکشن کو ریمانڈ کیا، اور ساتھ ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکشن بھی دی کہ ٹرائل کا بھی آج ہی فیصلہ کر دیں، جو ٹرائل کورٹ نے 12:30 بجے اس کا فیصلہ کر دیا۔ میں کل یہ دیکھنا چاہتا کہ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ سنا، اور میرا خیال ہے 10 منٹ کے اندر وہ کویسچن کو ایڈریس کر گئے کہ جورسڈکشن کا کویسچن کیا ہے، لیمیٹیشن کتنے دن ہے، اور کہاں پہ کمپلینٹ فائل ہونی تھی۔ کیونکہ مین یہ تھا کہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے سب سے پہلے مجسٹریٹ کے پاس۔ مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اوفینسز ٹرائبل بائی دا مجسٹریٹ اور سیشن جج۔ اب یہ کویسچن تھا، اس کویسچن پہ کل کھوسہ صاحب نے، اس سے پہلے بھی ہم خواجہ حارث صاحب نے بحث کی۔ میرا خیال ہے کہ اس کویسچن کو اتنا لنگر آن کرنے کی کیا ضرورت تھی، کل کیس سنا گیا تھا اور یہی ایک کویسچن تھا، اور آج مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس کو 11:30 پہ رکھا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے، اب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، ہر بندے کو یہ بات سمجھ ہے کہ اس کیس کو لنگر آن کیوں کیا جا رہا ہے۔ ادروائز انہوں نے سائفر میں بھی گرفتاری ڈال دی ہے۔ ایک سسٹم سے ایک شخص کو آؤٹ کرنے کے لیے جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، جو آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے،
اس کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو لنگران کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ٹرائل کورٹ کا ہم 6 مہینے سے یہ رویہ دیکھ رہے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑی کام کی بات کی سپریم کورٹ نے کہ پہلی دفعہ دیکھا سول میں تو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں کسی وٹنس کو، 342 میں اگر کوئی ملزم کہتا ہے کہ میں نے یہ گواہ پیش کرنے ہیں تو اس کو ریلیونٹ ٹو دا چارج، ٹرائل کورٹ نے خود کہا تھا گواہ پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب وہ پٹیشن خارج ہوئی، اس پٹیشن کے خلاف ہماری کرمنل پٹیشن اسی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اور وہ پینڈنگ تھی لیکن نیچے فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے میں جس طرح سپریم کورٹ نے، کل سے سپریم کورٹ کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، بڑے غلط اعتراضات اٹھ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنا ہیسٹی قسم نے یہ کیا گیا ہے اور اتنا جلدی سے یہ ٹرائل چلایا گیا ہے کہ اس میں تو پوری ججمنٹ ڈیفیکٹیو ہے، اس ججمنٹ میں غلطیاں ہیں، اور اس کے چیف جسٹس کے ریمارکس کو ہر جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ بھائی ایک اور بات ہے کہ کل عطا تارڑ کا میں انٹرویو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے پہ بیٹھ کے یہ کل نیچے والی عدالتیں کیا کریں گی۔ بھائی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کیا ریمانڈ آرڈر کے خلاف نہیں سن سکتی تھی؟ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ریمانڈ آرڈر چیلنج کیا تھا جو 2 دفعہ ہائی کورٹ نے نیچے بھیجا، اور یہ کویسچن بار بار بینچ نے پوچھا کہ یہ کویسچن ہائی کورٹ نے کیا ایڈریس، ہم نے کہا نہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا۔ تو کل سے مریم بی بی اور عاشق تارڑ صاحب سارے میڈیا پہ شروع ہیں، سپریم کورٹ یہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئین کے ساتھ ہیں۔ 90 دن کا الیکشن کے لیے بات ہوئی تو ایک ٹرک سامنے ججز گیٹ کے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہیں بینچ کے خلاف نعرے لگائے، کیا تھا آئین نہیں کہتا کہ 90 دن کے الیکشن کریں، ابھی بھی ہماری وہی ڈیمانڈ ہے، اور دیکھنا کہ پھر وہ کیا کریں کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک بلے کا نشان ہے بیلٹ پیپر پر وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے، عوام کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اور ہمارا جو خان صاحب کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ بات خان صاحب کی نہیں ہے، بات ہے رول آف لا کی، بات ہے آئین کی بالادستی کی۔ ہم جو چلے تھے، ہم وکلاء جب میڈیا ہم چلتے ہیں، ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہم خان کی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ اور خان اپنے ویژن میں ایک بات بڑی اچھی کرتا ہے، اس کا جو پورا مینڈیٹ ہے نا، جو اس کا نظریہ ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ پہ ہے۔ جب آپ ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ لیتے ہیں تو ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی بھی ہوگی اور قانون کی حکمرانی بھی ہوگی، تب جو وزڈم جو ہے وہ نظریہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے یورپ میں دیکھا ہے فلاحی ریاست کا کنسیپٹ، ریاست مدینہ رسول حضرت عمر فاروق کا فلاحی ریاست کا کنسیپٹ تھا، تمام جو نظام تھا انہوں نے انٹروڈیوس کرایا۔ کیا ہماری عدلیہ، ہم عدلیہ کے بارے میں، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے جا کے کسی کیس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم نے کسی ججز کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی سپریم کے اوپر چڑھائی کر کے